لیتے ہیں قبرستان کی طرف اور مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں مولا میں جب گیا تو میں نے دیکھا میرے گھر والے تیرے یاد میں تھے، اس لیے میں مسرور ہو کر کے وہاں سے چلا آیا۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جا، انہیں بھی بخش دیا تجھے بھی بخش دیا، انہیں بھی بخش دیا تجھے بھی بخش دیا۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو ذرا، وہ روحیں جو آئیں، آپ حلوہ بنانے میں لگے ہیں، آپ نہائے نہیں ہیں، آپ نے اب تک درود کا ورد نہیں کیا، آپ نے اب تک قرآن شریف کو اٹھا کر نہیں دیکھا، آپ شب برات پھلجھڑی کے ساتھ پٹاخے کے ساتھ یعنی دنیا داری کے ساتھ منا رہے ہیں، وہ روحیں روتی ہوئی اپنے دروازے سے جا رہی ہیں، تجھے خبر نہیں ہے وہ روتے ہوئے جا رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہوا، کیوں اداس ہو، کیوں ملول ہو؟ کہا میرے مالک اب تک میرے گھر والے تجھے نہ پہچان سکے، اب تک میرے گھر والے تجھے نہ جان سکے، اے اللہ تجھ سے دعا ہے، اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جیسے ہر گھر ہرا بھرا لگ رہا تھا میرے گھر کو بھی ہرا بھرا کر، مگر اللہ فرمائے گا ایسوں کے لیے تو دعا کیوں کرتا ہے جس نے تیرے بارے میں نہیں سوچا کہ یہ قبر میں جلایا جا رہا ہوگا، قبر میں تڑپایا جا رہا ہوگا، قبر میں اس پہ تکلیفیں برسائی جا رہی ہیں، قبر میں اسے ستایا جا رہا ہے۔ جب اس نے تجھے نہیں سوچا تو تجھے دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا اندازہ لگائے، وہ روتا ہوا، وہ تڑپتا ہوا، وہ بلکتا ہوا، وہ قبر کا ستایا ہوا، وہ عالم برزخ میں تکلیفیں اٹھایا ہوا، تو تیرے گھر آیا اور تیری حالات کو دیکھ کر کے تیرے لیے دعا کیا، تو کیسا انسان ہو گیا، تو کہاں کا انسان ہو گیا، تو کیسا مسلمان ہو گیا کہ آج تیرے سامنے تیرے گھر کی روحیں آئی ہیں اور وہ تیرے لیے دعا کر رہی ہیں، مگر تیرے ہاتھوں میں وہ دم نہیں، تیری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ تو اپنے ان مردوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پرکھوں کے لیے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھا سکے۔ لوگوں ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ طرح طرح کے نمونوں کی حلوے بنا کر کھانے کا نام مسلمان ہو گیا، اچھا سے اچھا کھا لینے کا نام مسلمان ہو گیا۔ کبھی غور کرو کتنے ہم پیچھے جا رہے ہیں، مذہب اسلام کو ہم کتنا دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی غیر نے ہمیں نہیں ستایا، ہمارے اپنوں نے مذہب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہمیں کوئی غیر نہیں تڑپاتا، اور کسی غیر میں طاقت کہاں ہے کہ وہ مجھے تڑپاوے؟ مومن کو کوئی دکھا نہیں سکتا، مومن کو کوئی رلا نہیں سکتا، مومن کو کوئی تڑپا نہیں سکتا۔ مومن جہاں ہے وہ خالص مومن ہے، اور اس پر اگر نگاہ ہے تو رب کی ہے، اور کسی کی نگاہ اس پہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم سچا مومن بن جائیں، شب برات کو سمجھو اور شب برات سے رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بولیے انشاءاللہ۔ جی آج میرے تقریر میں تیور صرف انشاءاللہ پہ ہوگا۔ آپ نے سبحان اللہ بہت رٹا ہے، الحمدللہ بہت رٹ لیا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بہت لگا لیا ہے، لیکن آج میں ضرورت کی چیز آپ سے گزارش کروں گا، جہاں ضرورت آئے سبحان اللہ کہنا، جو چیز مقبول اللہ کی بارگاہ میں ہو جائے تو ماشاءاللہ ہے نا، اور اگر کوئی خوشنودی کی خبر سنا دے تو جزاک اللہ ہے نا، یہ سب ضروری ہے نا۔ ایک تینیں چیز یاد رکھو گے، بخاری پڑھنے آئے ہیں، بخاری پڑھنے مولانا لوگ جاتے ہیں تو ان کے سامنے امام صاحب ان کے مدرسین فرماتے ہیں جس دن ختم ہوتا ہے بخاری شریف 2 کلمہ پڑھا کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہلکے ہیں زبان پر مگر بھاری ہیں میزان پر، یہی 2 کلمے پیارے ہیں رحمان کو۔ بس بات ختم ہو گئی، مولانا صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، بات اتنی ہوتی ہے، مگر سمجھو تو صحیح وہ 2 کلمے ہے کون، وہ 2 کلمے ہے کون جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہیں میزان پر، ہلکے ہیں زبان پر مگر بھاری ہیں میزان پر۔ یہ میزان ہے کیا؟ میزان کیا ہے آپ نے سمجھا کیا؟ ارے یار منڈی ہلا لیتے ہو پھر محبت سے سبحان اللہ بھول جاتے ہو، منڈی ہلا کر جواب نہ دینا، 5 کلو کا منڈی کام نہیں کرے گا، مگر آپ کے پاس جو چھوٹی سی زبان ہے نا وہ بہت کام کر جائے گی، ہے نا۔ تو اس لیے
جہاں ضرورت ہو وہاں منڈی سے جواب مت دینا. میزان کا مطلب کیا ہوا؟ ترازو. ترازو سمجھتے نا؟ ہاں تولے والا سمجھ گئے نا؟ تولے والا ترازو آتے ہی سمجھ میں بات آ گئی تولے والا. مگر اس میں کیا تولا جائے گا؟ نام اعمال تولا جائے گا. اور اس ترازو پہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کے سبحان اللہ کو رکھ دے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک بار سبحان اللہ بول دیا مگر کیسے؟ نمائش میں نہیں، فیشن میں نہیں، کسی کے بولنے سے نہیں، دل سے. سبحان کوئی چیز سنا، دیکھا، طبیعت مچلی، دل نے پکارا سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جب میزان پر اسے رکھا گیا تو میزان کا پلڑا جھک گیا، اتنا بھاری ہو گیا کہ میزان کا ایک پلڑا ثواب سے بھر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کسی نے مسکرا کر الحمدللہ کہہ دیا تو ترازو کا دونوں پلڑا رک گیا. اب بتاؤ کتنا ثواب مل گیا. ایک بار کہا تھا. ابھی حافظ صاحب آئیں گے کہیں گے سبحان اللہ بولو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، بولتے ہیں نا 10 نیکی. اب مجھے بتاؤیں حافظ صاحب کہ آپ نے 10 نیکی کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جس نے ایک بار سبحان اللہ کا ترازو کا ایک پلڑا ثواب سے بھر گیا. ایک بار الحمدللہ کہا تراوی کا ترازو کا دونوں پلڑا ثواب سے بھر گیا اور مسکرایا اور خوشی منایا اور دل میں جوش پیدا ہوا تو اس نے کہا اللہ اکبر. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں زمین و آسمان کو اللہ نے ثواب سے بھر دیا. سبحان اللہ. اتنا ثواب صرف 3 کلمے جسے حدیث پاک میں ہے کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی وہ کلمہ ہے. جی تو جب 2 کلموں کا معاملہ اتنا اچھا ہے تو بتاؤ اگر ہم لوگ آج کی اس محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سبحان اللہ کہہ لیں، 100 بار الحمدللہ کہہ لیں، 100 بار اللہ اکبر کہہ لیں تو کتنی نیکیاں اکٹھا ہو گئی. تاب لا سکیں گے مگر ساری نیکیاں اکٹھا ہو گئی. اگر ایک چیز نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا. کیا چیز؟ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، موسٹ ہے، ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ درود شریف. ابھی میں نے کہا نا آپ سے پڑھیے درود شریف. کتنے لوگ گنتی سے پڑھے، کتنے لوگ خاموش رہے؟ آپ نے کیلکولیشن کیا کیا؟ سب تو نبی کا ذکر سننے آئے نا. کوئی سرائیڈی سے آیا ہے، کوئی بانسوپور سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آئے، کوئی کہیں سے آئے، ہم بھی کہیں سے آئے ہیں، ہے نا، نبی کے ذکر کی مجلس میں آئے ہیں. تو ہم لوگوں نے کیلکولیشن کیا کتنے لوگوں نے درود شریف پڑھا. جبکہ درود شریف آج کی رات اگر کہہ دیا جائے تو پڑھنے والا جب پڑھنے لگے تو دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے. آج کی رات ہے نا. حضرت مولانا حمید سفر بنارسی نے ایک کلام کہا تھا ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. آج یہاں ہم ذکر نبی کی مجلس سجا کر، جشن رسول اکرم سجا کر، نبی پاک کی محفل میں بیٹھ کر نبی کا ذکر سن رہے ہیں. ادھر ذکر سنا جا رہا ہے، ادھر مغفرت کی دعائیں ہوتی جا رہی ہیں. اسی کا ذکر کیا. ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے. کیوں؟ نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقین پہ نگاہ ڈالے ہوئے، اپنے عاشقین پہ نگاہ ڈالے ہوئے. آپ نے شب برات کو کیا سمجھا، شعبان کو کیا سمجھا؟ ایک رات ایسی گزری نبی پاک علیہ السلام استراحت پہ تھے، یعنی حجرہ عائشہ میں تھے، آپ اپنے بستر پہ تھے، اچانک غائب ہو گئے. پہلی بار کبھی حضرت عائشہ نے ایسا نہیں دیکھا. آپ نکلے اور نکل کر چل پڑے. کہاں گئے؟ جنت البقیہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے. وہ رات شب برات کی رات تھی. اچانک
نبی اٹھے چل دیے اور جا کر کے جنت البقیہ کے قبرستان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے اور دعا کر رہے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. کیا میرے نبی گناہگار تھے؟